نگاہ سے دیکھا جاتا رہا ہے۔ استاد کو قدر کی نگاہ سے دیکھے جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، استاد کا جو کام ہے وہ کردار سازی کا ہے اور شخصیت سازی کا ہے۔ استاد ایک طالب علم کو ویسے ہی سنوارتا ہے جیسے ایک سنہار دھات سے سونا بناتا ہے، دھات کو سنوارتا ہے، اسی طرح استاد کا شاگرد کے ساتھ رد عمل ہوتا ہے۔ استاد جو ہے وہ قوم کا معمار ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، استاد کیا کرتا ہے؟ قوم کے اندر تہذیب و تمدن، اخلاقیات اور معاشرتی اتار چڑھاؤ سے قوم کو واقف کرواتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، استاد کا مقام ہر معاشرے میں ریڑھ کی حیثیت رکھتا ہے۔ کسی بھی قوم کا مستقبل اس قوم کے استادوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ استاد قوم کے لوگوں کو اچھائی اور برائی میں تمیز کروانا سکھاتا ہے۔ استاد قوم کے لوگوں میں نگینے پیدا کرتا ہے، ان کو تراشتا ہے، کوئی لیڈر بن جاتا ہے، کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے، کوئی سائنٹسٹ بن جاتا ہے۔ استاد جو ہے وہ ہمیشہ اپنی قوم کو اچھے اچھے عہدوں پر دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ استاد کیا کرتا ہے؟ خود تو لیڈر نہیں ہوتا، لیکن اپنی قوم سے لیڈر بھی پیدا کرتا ہے، اپنی قوم سے ڈاکٹر بھی پیدا کرتا ہے، اپنی قوم سے انجینئر بھی پیدا کرتا ہے، اپنی قوم سے استاد بھی جنریٹ کرتا ہے، اور استاد اپنے بچوں کو اعلیٰ مقام پر دیکھ کر بڑا خوش ہوتا ہے۔ استاد کا اگر مقام دیکھا جائے تو بہت بڑا ہوتا ہے، یہ ایک ہمارا روحانی باپ ہوتا ہے، علم کا منبع ہوتا ہے۔ کسی بھی معاملات، کسی بھی مسئلے کا بارے میں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے استادوں سے رجوع ہونا پڑتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم آج تہذیب و تمدن کی اتنی بڑی کھڑی عمارت کو دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے جو کردار ہے، اس کے پیچھے جو رول پلے ادا کیا ہوا ہے وہ قوم کے اساتذہ نے کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ماں باپ، ہمارے پیرنٹس ہمیں اس ٹائم استاد کے ہاتھ میں ہماری انگلی تھماتے ہیں جب ہمیں بولنا نہیں آتا، جب ہمیں لکھنا نہیں آتا، جب ہمیں پڑھنا نہیں آتا، صحیح طریقے سے سوچنا نہیں آتا۔ یہ ساری سکلز استاد ہمارے اندر جنریٹ کرتا ہے، اور ایک ناسمجھ بچے کو اوپر ایفرٹ کرتا ہے، ایک ٹائم اسے قوم کا اچھا انسان بنا دیتا ہے، اچھا لیڈر، اچھا ڈاکٹر، اچھا انجینئر بنا دیتا ہے، اور پیرنٹس وہ لیے ایک اچھا بیٹا تخلیق کر دیتا ہے۔ بیان کرنے پہ تو آئیں، استاد کا اتنا مقام ہم بیان نہیں کر پاتے، اور ہر انسان کی کامیابی کے پیچھے اس کے استاد کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اگر میر حسن نہ ہوتا تو علامہ اقبال، اتنے مشہور علامہ اقبال نہ بن پاتے۔ ٹھیک ہے، ہر اسٹوڈنٹ کے پیچھے جو بھی اسٹرگل ہوتی ہے، جو بھی ایفرٹ ہوتی ہے، اس قوم کے استاد کی ہوتی ہے، اسٹوڈنٹ کے پیچھے اس کے استاد کی ایفرٹ ہوتی ہے۔ کچھ ایگزامپلوں سے میں آپ کو آج بتاؤں گا، کچھ مثالیں دے کر۔ دیکھو، ایک دفعہ علامہ اقبال علیہ رحمۃ اللہ سے انگریز گورنر نے کہا، میں آپ کو سر کا خطاب دینا چاہتا ہوں۔ اقبال نے وہ خطاب لینے سے انکار کر دیا، تو انگریز گورنر نے پوچھا، اقبال آپ نے یہ سر کا خطاب لینے سے کیوں انکار کیا ہے؟ اقبال کہنے لگا، آپ اگر میرے استاذ میر حسن کو شمس العلماء کا خطاب دیتے ہیں تو میں سر کا خطاب لوں گا، ادروائز نہیں لوں گا۔ گورنر جو کہنے لگا اقبال کو
چلو آپ کو تو مانتے ہیں خطاب ملنا چاہیے، آپ نے کیا کیا ہے، شاعری کو تخلیق کیا ہے، فلسفے کو تخلیق کیا ہے، ٹھیک ہے، سوچ کو تخلیق کیا ہے، خیالات کو آپ نے تخلیق کیا ہے، آپ نے استاد نے ایسا کیا کام کیا ہے؟ اقبال نے بڑے ہی دانش مندی کے ساتھ، سمجھ بوجھ کے ساتھ گورنر کا سوال کا جو جواب دیا، کہا ہے میرے استاد نے اقبال پیدا کیا ہے، اگر وہ اقبال پیدا نہ کرتا تو اتنا بڑا کام نہ ہوتا دنیا کے اندر، علم کے میدان میں اتنی بڑی ترقی نہ ہوتی، میں اتنے کام نہ سر انجام دے پاتا اگر میر حسن اقبال کو تخلیق نہ کرتا۔ تو اس بات پہ جو انگریز گورنر تھا وہ رضامند ہو گیا، اس نے کہا میں آپ کے استاد کو پہلے شمس العلماء کا خطاب دیں گے، پھر آپ سر کا خطاب آپ کو دیا جائے گا۔ پھر اقبال نے کہا استاد کا مقام دیکھے، کہتا ہے میرے استاد کو اگر آپ نے شمس العلماء کا خطاب دینا تو اس کے گھر جا کے دینا پڑے گا، میرا استاد چل کے نہیں آئے گا، ہم چل کے، ہماری جو تقریب ہوگی وہ استاد کے گھر ہوگی۔ پھر وہ تقریب استاد کے گھر ہوئی، وہاں جا کے میر حسن کو شمس العلماء کا خطاب دیا گیا، پھر اقبال نے سر کا کیا لیا، خطاب لیا۔ اگر اس پہ نظر ثانی کی جائے، دیکھو میر حسن نے اقبال کے اوپر محنت کی، اقبال نے اپنے استاد کو کتنا بڑا پے بیک دیا، کتنا بڑا فیڈ بیک دیا۔ اگر میر حسن اقبال تخلیق نہ کرتا تو اتنا بڑا اقبال کام نہ کر پاتا۔ اگر اقبال میر حسن کو شمس العلماء کا خطاب دلوانے کے لیے اتنی کوشش نہ کرتا تو کوئی میر کو دنیا میں جانتا نہ۔ اسی طرح سکندر اعظم دیکھا جائے تو بہت بڑا سپہ سالار جنگجو لیڈر ہے، استاد کا مقام بڑا تھا اس کے دل میں، استاد کی عزت بڑی کرتا تھا۔ میر حسن جو بہت ہی بڑا سپہ سالار، گردے میں بہت بڑی اکڑ، جو تلوار کی نوک پہ ریاست با ریاست فتح کر لیتا تھا، لیکن جب استاد کے مقام کی بات آتی تھی وہاں جا کے وہ سر جھکا لیتا تھا۔ کس دنیا میں وہ بہت مشکل سر جھکاتا تھا، جب بھی جھکاتا تھا وہ اپنے سر کے سامنے، اپنے استاد کے سامنے سر جھکاتا تھا، اس لیے سکندر اعظم کو اتنا بڑا مقام ملا۔ انسان کی کامیابی کے پیچھے اس کا جو استاد ہوتا ہے، اس کا دعائیں، اس کی عزت، یہ بڑا رول پلے ادا کرتی ہے، یہ بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ رستو کو دیکھا جائے، محمد غزنوی کو دیکھا جائے، جلال الدین اکبر، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے استاد کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ اسی طرح اشفاق احمد اشفاق کو میں نے اسٹڈی کرا تھا، اس نے ایک استاد کے مقام کے بارے میں کچھ لائنیں تحریر کی۔ وہ کہتا ہے میں اٹلی کے شہر روم میں مقیم تھا، وہاں میں پروفیسر تھا، میرے اوپر چلان ہوگا میری گاڑی کے اوپر، میں اپنی نجی مصروفیات ٹیچنگ میں اتنا مصروف تھا کہ میں وہ چلان جمع نہیں کروا پایا۔ کچھ دن کے بعد پولیس آتی ہے، وہ مجھے اٹھا کے لے کے جاتی ہے، وہاں جب میں جاتا ہوں تو عدالت میں مجھ سے جو جج ہے وہ پوچھتا ہے آپ کے اوپر بہت زیادہ آپ کو سزا مل سکتی ہے، آپ نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، آپ نے ٹائم پہ چلان نہیں جمع کروایا۔ وہ جج سے مخاطب ہو کے کہنے لگا جناب اعلیٰ میں پروفیسر ہوں، جیسے اس نے اتنی بات کی ہے میں پروفیسر ہوں تو جج کھڑا ہوا، اس نے اونچی آواز میں کہا اے ٹیچر ان کورٹ، اے ٹیچر ان کورٹ، تو سارے لوگ کھڑے ہو گئے۔ کہتا میں حیران رہا، انہوں نے بڑے ادب سے کھڑے ہوئے، مجھے چیئر پیش کی، میں بیٹھا، پھر وہ بیٹھے، پھر میری بات سنی، انہوں نے بات سنی تو میں نے انہیں بتایا اس طرح مطلب نجی مصروفیات کی بنا پر میں ٹائم پہ چلان جمع نہیں کروا پایا تو اس لیے یہ مشکل درپیش آئی۔ وہ کہتا انہوں نے اسی ٹائم میرا چلان معاف کیا، بڑی عزت کے ساتھ مجھے واپسی روانہ کیا۔ تو میں کچھ ٹائم وہاں رک کے سوچنے لگا اہل مغرب، یورپ والوں کی ترقی کا راز کیا ہے؟ ان کی ترقی کا راز یہی ہے وہ اپنے استاد کا بڑا احترام کرتے ہیں، وہ قوم کے معماروں کا بڑا احترام کرتے ہیں، بڑی عزت دیتے ہیں، ان کو بڑی ویلیو دیتے ہیں۔ وہ اس کے بعد اہل عرب میں یہ بات ہے
کہ اگر آپ کی ٹرانسپورٹ میں یا بس میں کوئی سیٹ نہ ہو تو وہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ قوم کا معمار پروفیسر ٹیچر آیا ہوا ہے، یہ سیٹ ان کو دیں۔ اتنی وہ اپنے استاد کو مقام دیتے ہیں، اپنے پروفیسروں کو، ٹیچروں کو اتنی ویلیو دیتے ہیں۔ اس لیے ایک چھوٹا سا مصرع ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ادب کر لو گے تو نصیب اچھا ہوگا، بے ادبی کرو گے تو بے نصیب ہوگا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے اپنے پروفیسروں کو، اپنے ٹیچروں کو، قوم کے معماروں کو عزت دینی چاہیے۔ عزت دینا ہمارا فرض ہے، کیونکہ وہ ہمارے روحانی باپ ہیں، بڑا مقام رکھتے ہیں، علم میں ہم سے بڑے زیادہ ہوتے ہیں، نالج کا منبع ہوتا ان کے پاس۔ اس کے بعد ان کا جو کام ہوتا ہمیں بنانے کا ہوتا ہے، وہ ہمیں گناہوں کی کہہ لیں جہالت کی دندل سے نکال کر ہمیں وہ روشنی کی سورج کی کرنوں میں لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بھٹکے ہوئے راستوں سے وہ ہمیں ہٹا کر درست راستوں کی طرف لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ ہمیں دنیا میں ایک پہچان دیتے ہیں، ایک نام دیتے ہیں ہمیں۔ اتنا بڑا وہ کام کرتے ہیں ہمارے لیے، اتنی بڑی وہ اسٹرگل کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں بھی اپنے معاشرے میں